جلوس میں جا رہے ہیں، گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بے وقاری کے کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر مسلمانوں کا بے وقاری کا عمل کرنا کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ تھوڑا سا ان کو کنورٹ کرے اور ڈائیورٹ کرے، اور ان کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہم نے 12 ربیع الاول کا دن منتخب کیا۔ یہ کام تو کسی دن بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن آج، اور خاص طور پہ کل میں جڑچلے سے واپس آ رہا تھا تو رات کے 1-1:30 بجے جو مسلمانوں کی صورتحال سڑکوں پر میں دیکھا ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے ان کی بے عملی سے، ان کی بے وقاری سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو مقام و مرتبہ ہے، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے زیادہ نازک ہے۔ اس مقام میں سانس لینا بے ادبی ہے۔ اس نبی مکرم کی میلاد کے موقع پر جس طرح کی بے وقاری کی حرکتیں حیدرآباد کا نوجوان کر رہا ہے، یہ افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ یہ موت اس سے بہتر ہے ان لوگوں کی جو حرکتیں ہیں۔ اور میں جانتا ہوں 12 سال پہلے، 15 سال پہلے یہ جو جلوس کا آغاز ہوا، اور جس طریقے سے جن نام نہاد مذہبی رہنماؤں نے اس کو پروموٹ کیا ہے، یاد رکھیں وہ لوگ ان کی خبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ اسلام ایک باوقار مذہب ہے، اسلام ایک عالی مذہب ہے۔ اس مذہب میں بے وقاری کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور نوجوان آج جو حرکت کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس کو پروموٹ کریں اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس سے وہ کسی بھی صورت میں بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے معاف کرے، ہم ان سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا تقدس، آپ کا مقام بہت بلند ہے، یہ ادب کا مقام ہے۔ ادنا سی بے ادبی، ادنا سی بے وقاری ایمان جانے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ تمام حضرات سے، نوجوانوں سے، علماء سے میں خواہش کرتا ہوں کہ یہ دو ٹوک انداز میں بیان کریں، دو ٹوک انداز میں یہ جو بے وقاری نوجوان کر رہے ہیں اس کے بارے میں اٹھ کھڑے ہو، ایک مہم شروع کریں۔ یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین والحمد للہ۔ حیدرآباد میں اہل سنت الجماعت کی ایک تنظیم سے جڑے چند افراد نے اپنے ہی اہل سنت الجماعت کے سب سے بڑے ادارے جامع نظامیہ کے نائب مفتی کو کر دیا سوشل میڈیا پر ذلیل و خوار۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ جامع نظامیہ کے نائب مفتی مولانا قاسم صدیقی نے میلاد کے نام پر سڑکوں پر ناچ گانے، خرافاتی و ناشائستہ حرکات دیکھ کر اعتراض ظاہر کیا، اور شدید تکلیف ظاہر کرتے ہوئے جذبات میں مغلوب ہو کر کہا کہ جو نام نہاد مذہبی رہنما ایسے بے وقار جلوس کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کو کہا کہ ان کے خبروں میں کیڑے پڑیں گے۔ مفتی صاحب نے ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا۔ جامع نظامیہ کے مفتی صاحب کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے اس مدعے کو مذہبی عقائد کی جنگ بنا کر پیش کر دیا گیا۔ جامع نظامیہ کے مفتی کو اہل سنت الجماعت سے الگ کر کے پروپیگنڈا کیا گیا، اور مفتی صاحب کے بیان کو میلاد کے خلاف کہہ کر مفتی صاحب کی ذاتیت کو اچھالا گیا۔ نہ صرف ذاتیت کو بلکہ رتبہ مفتی اور ادارہ جامع نظامیہ کی حیثیت کو نیچا دکھایا گیا۔ آئیے سنت الجماعت کی ایک تنظیم سے جڑے چند حضرات کے بیانات ملاحظہ فرمائیے۔ اہل سنت الجماعت کے ایک صاحب نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ جامع نظامیہ کے مفتی مولانا قاسم صدیقی ابلیسی اثر رکھنے والے ہیں، شرپسند ہے، نجدیوں کے پاس ڈالر لے کر اپنے عقیدوں کو بیچ کر نجدیوں کی منچاہی بات کرتے ہیں، نجدیوں کی محفلوں کو گرم کرتے ہیں۔ مفتی نے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے، مفاد پرست ہے، موقع پرست ہے، موقع کے حساب سے اپنی بولی بدلنے والا ہے یہ مفتی، انا کا پتلا ہے یہ مفتی۔ اسی تنظیم سے جڑے ایک اور صاحب نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ جامع نظامیہ کے یہ مفتی صاحب ناسبی ہے، خارجی ہے، ان کے ڈی این اے میں کچھ فرق ہے، ان کی اوقات کتنے کی ہے، ان کے جسم میں جیتے جی کیڑے پڑیں گے۔ زبان پر لگام لگاؤ، رجوع کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، ورنہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے۔ ایک ہی تنظیم سے جڑے ایک اور صاحب نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ جامع نظامیہ کے مفتی صاحب نام نہاد عالم ہے، نام نہاد مولوی ہے، چند ڈالروں کی خاطر یہ مفتی علم کو بیچ رہا ہے، رشوت کا لقمہ کھایا ہوا ہے، بہروپیہ ہے، خارجی ہے، ناسبی ذہنیت اور بکاؤ ہے۔
دین کے نام پر دنیا چلانے والا ہے، علماء سو ہے، جاہل ہے، فتنہ پرور ہے۔ اسے سنی عالم دین نہیں کہا جا سکتا۔ ان کو اپنی صفوں سے نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ ان کو نہ مولوی سمجھے نہ ان کو عالم سمجھیں۔ ایسے بدماشوں کو اور جلائیں، ان کو ایسے جلوس نکال کر اور تکلیف پہنچائیں۔ اسی تنظیم کے ایک اور صاحب نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ کل تک یہ مفتی سنی عالم دین تھا، دھوکہ دے رہا تھا، اس کی وہابیت کی چادر آج آشکار ہو گئی۔ مال و دولت کی لالچ، ڈالر کی لالچ میں وہابی ہو گیا یہ مفتی۔ بہت ڈالر کمائے یہ مفتی نے۔ وہابی آقاؤں کو خوش کرنے اور اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے اس طرح کا بیان دے رہا ہے۔ دین فروش ہے، مال و دولت کا لالچی ہے، پیسے کی وجہ سے اپنا عقیدہ بدل لیا ہے اور صحبت بد ہے۔ یہ جامع نظامیہ کا مفتی ڈالر مفتی ہے، وہابی خارجی ناصبی ہو گیا۔ اسی تنظیم سے جڑے ایک اور صاحب نے خود پھول پہن کر ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ مفتی میل خوری کی غذا کھانے والا ہے، بدبخت ہے، ہمارے لیول کا نہیں ہے، بواسیری مولوی ہے، بکاؤ مال ہے، دین کو بیچنے والا، دین کا سوداگر، شیطان کا چیلا۔ کسب میں فرق ہے اس کے، رشوت خوری کا مال کھا کر پلے بڑے ہوں گے، فحشی کے اڈوں سے معمول کی جانے والی رقم کا حصہ لے کر پالیسوں والوں کی اولاد ہو سکتے ہیں، یا پھر جوے شراب کے اڈوں کی، یا تو پھر فٹ پاتھیوں کے معمول کی رقم میں سے کھلا پلا کر اس مفتی کو بڑا کیا گیا ہے۔ گندی ذہنیت رکھنے والا مفتی ہے یہ مفتی بے وقوف انسان ہے۔ یہ سارے ویڈیو بیانات کر کے مفتی صاحب کو ذلیل کرنے والوں سے میں ایک ہی سوال کرنا چاہوں گا۔ نہ تو مفتی صاحب نے آپ کا نام لیا، نہ کسی تنظیم کا، نہ تو کسی ادارے کا، اور نہ کسی شخص کا نام لیا۔ اور جب آپ سب خود مانتے ہیں کہ میلاد جلوس میں ہو رہے غیر واجب حرکات نہیں ہونا چاہیے، جب آپ لوگ اپنے آپ کو قصوروار نہیں مانتے، جب آپ لوگ قصوروار نہیں ہے، تو پھر ویڈیوز بنا کر مفتی صاحب کو ذلیل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سبجیکٹ کو چھوڑ کر ان کی ذاتیت پر آنے کی کیا وجہ ہے؟ مفتی صاحب کے ایک اعتراضی بیان میں آپ لوگ اپنے آپ کو کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ یہ سارے بیانات سننے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ایک مفتی کی اہل سنت الجماعت میں کیا حیثیت ہے۔ اہل سنت الجماعت کا سب سے بڑا ادارہ جامع نظامیہ اور ان کے مفتیان اکرام کی کیا حیثیت رکھی گئی ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک عالم دین مولانا مفتی صاحب جو بانی جامعہ کا عقیدہ رکھنے والے مفتی ہیں، انہی کو خود سنت الجماعت کی ایک تنظیم سے جڑے چند لوگوں نے صرف اس لیے ذلیل کر دیا کیونکہ مفتی صاحب نے میلاد کے جلوس میں ہونے والے بے وقار ناشائستہ خرافاتی حرکات پر اعتراض کیا اور ایسے جلوس کو پروموٹ کرنے والوں کو بائیکاٹ کرتے ہوئے بد دعا دی۔ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ایک مفتی کے دل سے جب بد دعا نکل رہی ہے تو حرکات کا عالم کیا ہوگا؟ واضح رہے کہ مفتی صاحب نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے نہیں روکا، نہ میلاد منانے پر اعتراض ظاہر کیا، اور نہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان دیا، اور نہ جلوس نکالنے یا خوشی منانے کے خلاف کوئی اعتراض ظاہر کیا۔ مفتی صاحب خود میلاد ڈونیشن کیمپ سے لے کر میلاد کے جلسوں میں موجود تھے، لیکن وہ صرف ایسے جلوس کو بڑھاوا دینے والوں کی مذمت کر رہے تھے جن کے جلوس میں غیر واجب حرکات کیے جا رہے ہیں، اور ہر سال یہ حرکات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں ہر گلی، ہر محلے میں چند لوگ گروپ بنا کر نکلتے ہیں اور سڑکوں پر ایک دوسرے کے گروپس مکس ہو کر جلوس کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ ایسے ہزاروں گروپس مل کر کئی جلوس ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں حیدرآباد میں، چاہے اولڈ سٹی ہو یا نیو سٹی ہو۔ چار دوست جہاں جمع ہو گئے، سڑکوں پر بائکس لے کر نکل جاتے ہیں۔ ایک ایریے سے نکلا گروپ دوسرے ایریے کے گروپ سے مل جاتا ہے، اس میں راستہ چلنے والے بھی مل جاتے ہیں، اور سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے، بائکس کے سائلنسرز نکال کر تیز آواز، گاڑیوں پر سٹنٹس، گاڑیوں کو روڈ سے گھسیٹ کر چنگاریاں نکالتے ہوئے، گاڑیاں تیزی سے بھگاتے ہوئے، ٹو ویلرز کے ساتھ آٹوز لے کر بھی یہی حرکت کی جاتی ہے۔ آٹوز پر چڑھ کر لٹک کر یہی حرکات ہوتے ہیں، چلتی گاڑیوں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ کئی ایکسیڈنٹس ہو گئے، اس سال تو گاڑیاں بھی جل گئی ہیں۔ دوسری طرف شہر بتانے کے لیے گھروں سے لیڈیز اور بچوں کو لے کر کئی فیملیز بائکس اور کارز میں نکلتے ہیں، سڑکوں پر سب جھنڈے لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یہ لوگ بھی جھنڈے لے کر
بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور گاڑیوں پر لگا لیتے ہیں، اور یہ سب روڈز پر پھرتے ہیں جو جلوس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں مقامات پر روڈز کے بازو اسٹیجز بنائے جاتے ہیں، کہیں ڈیکوریشن تو کہیں نعت تو کہیں بیانات چلتے رہتے ہیں۔ لوگ جہاں دل چاہے تھوڑی دیر ٹھہر کر آگے نکل جاتے ہیں۔ 95% لوگ اپنے گھروں سے خاص طور پر کسی خاص جلوس یا کسی جلسے میں شامل ہونے نہیں نکلتے۔ سڑکوں پر نکلی پبلک جلوس کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ مفتی صاحب نے اپنا اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کسی تنظیم یا کسی شخص کا نام نہیں لیا، بس میلاد میں ہونے والے خرافات اور جلوس کی شکل میں ہونے والے نازیبہ حرکات پر اعتراض جتایا، اور اس طرح کے بے وقار جلوس نکالنے والوں پر شدت سے بددعا ظاہر کر دیے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ مفتی صاحب کھل کر بیان دینے کی وجہ سے لائم لائٹ میں آ گئے اور انہیں ذلیل و خوار کر دیا گیا، ورنہ ہر علم رکھنے والا، ہر وہ صاحب سمجھ مسلمان، ہر اہل سنت الجماعت کا میلاد منانے والا، جامع نظامیہ کے مفتی اعظم سے لے کر نائب مفتی، وہ ہر عالم فاضل کامل اور ہر مسجد کے امام، ہر شخص میلاد کے نام پر ہو رہی اس بدعنوانیوں کو دیکھ کر ہر کوئی اہل سنت الجماعت پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے تبرہ پا رہا ہے۔ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس و عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ حرکات اگر دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں بددعا کے سوا کچھ نہیں نکل رہا ہے۔ جو میلاد نہیں مناتے ان سے الگ تانے سننا پڑتا ہے۔ یہ بات خود ہم اور ہمارے جیسے کئی اہل سنت الجماعت سے جڑے میلاد منانے والوں نے ہر سال بتایا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ناچو مت، پٹاخے مت پھوڑو، ڈی جے مت لگاؤ، سڑکوں پر گاڑیاں بھگا کر چیخ پکارا مت کرو، اراش مت لگاؤ، پانی کے پیکٹس پھینک کر مار پیٹ مت کھیلو، کلمے والی جھنڈیاں مت خریدو تاکہ غفلت سے کہیں کلمے کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کھلے گاڑیوں میں پھول پہن کر مسلمانوں میں اپنے آپ کا اونچا مقام بتاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر خود پھول پہن کر دولہے مت بنو۔ ہم بھی قریب 8 سال سے ہر سال کیمپین چلا رہے ہیں اور فرق آیا بھی تھا۔ جامعہ نظامیہ سے ہم نے فتویٰ لیا اور جامعہ نظامیہ کے مفتی اعظم نے خود فتویٰ جاری کیا کہ میلاد مناؤ، لیکن اس طرح سے خرافات اور ناجائز حرکات مت کرو۔ جامعہ نظامیہ کے مفتی اعظم سے لے کر ہر مفتی، ہر نائب مفتی، ہر عالم کامل اور ہر ایک نے یہی کہا، ہر معتبر، ہر علم والے نے یہی کہا، ہر صاحب سمجھ نے یہی کہا کہ میلاد مناؤ لیکن جلوس نکال کر خرافات اور ناجائز حرکات مت کرو۔ ہر سال کہنے کے باوجود اس سال کچھ الگ ہی ڈھنگ دیکھا گیا، اسی لیے جذبات میں مغلوب ہو کر مفتی صاحب نے ویڈیو میں اپنا اعتراض ظاہر کیا۔ اعتراض ظاہر کرتے ہی ان کی ذاتیت کو ایک تنظیم کے چند افراد نے تار تار کر دیا۔ ان کی کہی ہوئی بات کو ہٹا کر سبجیکٹ کو الگ کرتے ہوئے ان کی ذاتیت پر آتے ہوئے ان پر لان تان کیے گئے۔ مفتی صاحب کے خلاف جتنا بھی بولا گیا اس میں سے ایک بات بھی کوئی ثابت نہیں کر سکا، بس یہی لگا کہ منشا مفتی صاحب کو ذلیل کرنا تھا، اسی لیے جو زبان پر آیا کہہ کر ذلیل کر دیا گیا۔ نہ جامعہ نظامیہ کا لحاظ رکھا گیا، نہ مفتیان اکرام کے رتبے کا۔ تو پھر اب اہل سنت الجماعت کے سب سے بڑے ادارے جامعہ نظامیہ اور ان کے مفتیان اکرام کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اگر کوئی مفتی کسی نازیبہ حرکت پر اعتراض جتائے گا یا تنگ آ کر ماحول بگاڑنے والوں کو بددعا کی شکل میں کچھ کہہ دے گا تو دوسرے دن سے اسے دین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہہ کر ذلیل و خوار کر دیا جائے گا۔ اہل سنت الجماعت کے نام پر بری سے بری بات سنا کر مفتی کو خارجی، ناصبی، فحش کے معمول پر پلنے والا، دین کو بیچنے والا، فتنہ، بہروپیہ، شیطان کا چیلا، جاہل، فتنہ پرور ہمارے لیول کا نہیں ہے، ایسے الفاظ استعمال کر کے ان کے مفتی ہونے پر لان تان کیا جائے گا۔ برسوں سے جو مفتی رہا ایک ہی دن میں اسے چند لوگ شیطان کا فتویٰ دے دیں گے، تو پھر اب حق کون بتائیں گے، تنبیہ کون کریں گے، غلط کاموں پر اعتراض کون جتائیں گے، اصلاح کون کریں گے؟ اب کیا مفتیان اکرام کو اعتراض ظاہر کرنے کے لیے چند لوگوں سے مشورہ لینا پڑے گا؟ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے جامعہ نظامیہ کے مفتی صاحب کو اتنا برا گن کر ہمارے لیول کا نہیں ہے کہہ دیا، مفتیوں کے رتبے کے دھجیاں اڑا دیے گئے،
ان میں سے ایک بھی عالم یا خود مفتی نہیں ہے۔ تو یہ بات یہاں پر طے ہو گئی کہ جامع نظامیہ اور وہاں کے مفتیوں کا کوئی رتبہ اور ان کی کوئی حیثیت اہل سنت الجماعت کے چند لوگوں کے پاس بالکل ہی نہیں ہے۔ کسی بھی وقت کسی بھی مفتی پر لعن طعن کیا جا سکتا ہے، خارجی ناصبی فحش معمول پر پلنے والے اور برے برے الفاظ سے نواز کر الزام تراشی کی جا سکتی ہے، ذلیل و خوار کیا جا سکتا ہے کسی بھی مفتی کو۔ کل تک یہ مفتی صاحب کی عزت کی جاتی تھی، ہاتھ چومے جاتے تھے، ادب کیا جاتا تھا، اور بس ایک ہی دن میں انہیں اتنا نیچا دکھا کر دینی تعلیم اور رتبہ مفتی کو برباد کر دیا گیا۔ اب آج جو مفتیان اکرام ہیں، جس کی آج عزت کی جا رہی ہو، جس کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں آج، ہو سکتا ہے کسی اور دن کسی اور بات پر کل ان کا بھی یہی حال ہو، اس سے زیادہ ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ برابر ہوگا۔ آج ایک مفتی کے اعتراض کی بات کو میلاد کا دشمن کہہ کر جوڑ دیا گیا اور انہیں نیچا دکھایا گیا۔ نازیبہ حرکات کے اعتراض پر مفتی کی بات کو دشمنوں کی سازش بتا دیا گیا۔ تو اب اہل سنت الجماعت کے فیصلے کون کرے گا؟ فتویٰ دینے والے مفتیان اکرام اب کس سے مشورہ کر کے اعتراض ظاہر کریں گے یا فتویٰ دیں گے؟ پڑھ لکھ کر مفتی بن کر کیا فائدہ؟ ایک ہی دن میں ایک ہی جھٹکے میں کدھر کی بات کدھر جوڑ کر ذلیل کر دیا جائے گا۔ میری نہ کسی سے مخالفت نہ کسی کی تائید، میں مفتی صاحب کو ذاتی طور پر نہیں جانتا، لیکن جتنے لوگوں نے مفتی صاحب کو ذلیل کیا یہ سب میرے اپنے ہی لوگ ہیں۔ بس ایک مفتی کو اتنے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے ذلیل کرنا لمحہ فکر ہے۔ مفتیان اکرام کا یہ حال ہو رہا ہے تو اہل سنت الجماعت آج کس حال میں ہے اور آگے کیا حال ہوگا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ لمحہ فکر ہے اہل سنت الجماعت کو ماننے والے ہر شخص کے لیے، یہ لمحہ فکر ہے جامع نظامیہ کے لیے، یہ لمحہ فکر ہے مفتیان اکرام کے لیے، یہ لمحہ فکر ہے جامعہ نظامیہ کے علماء، عالم، کامل اور طالب علموں کے لیے۔